سب سے پہلے یہ مسئلہ جان لیجئے گا کہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے اتصال صفوف یہ لوازمات میں نماز میں سے ہیں۔ لوازمات نماز میں یہ ہے کہ آپ کی صف جو ہے نا وہ دو صفوں کے درمیان کم از کم اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو کہ درمیان میں سے اگر ایک اونٹ اپنی بوجھ اپنی سواری کی سمیت وہاں سے گزر جائے تو وہ فاصلہ پھر بھی رہ جائے، یعنی اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ فقہائے حنفیہ کی نزد جو ہے وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ اقتداء نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی دیوار ہو درمیان میں کہ جس میں سے دونوں مقتدی آپس میں کوئی ربط نہ رکھ سکیں، مثلا ان کو ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، درمیان میں ایسی دیوار ہو، تب بھی فقہاء نے اس نماز کو اس جماعت کو مکروہ جانا ہوا ہے، فلہذا اتصال صف لازم ہے۔ کچھ فقہاء نے آواز تک کی اجازت دی ہے کہ یعنی ایک صف سے اتنا دور ہو کہ وہ امام کی آواز کو نہ سن سکے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، لیکن آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو لاؤڈ سپیکروں سے اذان نماز پڑھائی جاتی ہے تو ان کی آواز تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے نزدیک اتصال صفوف جو صف جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہونا یہ لوازمات نماز با جماعت کے ہیں، اگر ان سے زیادہ ہو فاصلہ تو پھر وہ نماز مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جہاں پر تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ اگر وہ تصویریں جاندار کی تصویریں ہوں اور ان کی سروں کو مٹھایا نہ گیا ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ کے دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، سر کے اوپر ہو اور بالکل سامنے ہو تو وہاں پر نماز مکروہ ہے، وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں پیچھے ہو یا پھر ان کی سروں کو جو جانداروں کے سر ہے ان کو مقطوع الرأس ہو، یعنی ان کی سروں کو مٹھایا گیا ہو، یا پھر غیر جانداروں کی تصویریں ہوں تو پھر اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اگر صحن بڑا ہے اور کھلا صحن ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہیں لیکن باہر روڈ پر سائن بورڈ ہے اور اس میں اور تصویریں ان کی نماز میں نظر آ رہی ہیں تو اس صورتحال میں بھی یہی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ دائیں بائیں یا بالکل سامنے ہو اور وہ جانداروں کی تصویریں ہوں اور ان کے سر کو مٹائے نہ گیا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔